بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ بیانات کافی ہو چکے ہیں اور قائد محترم مولانا احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ بھی اور صدر محترم مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب جس مقصد کے لیے یہ محفل سجائی گئی تھی اس پر آخری پالیسی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، تو وقت بھی مختصر ہے۔ بس جو کہا گیا آج یعنی کہ مولانا مفتی عبدالشکور صاحب یا مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب یا بریلوی اور اہل حدیث مسلک اور دیگر جماعتوں کے علماء یوں بول رہے تھے جیسے کہ ان کی زبان پر مولانا حق نواز بول رہے ہوں، اور آئندہ کے لیے یہ ہے کہ سب نے یہ تو کہہ دیا کہ جو ہو گیا بہت اچھا ہوا اور آئندہ بھی یہ کرو، لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کنونشن سنٹر میں آئے بس یہاں سے دعا کر کے چلے جائیں گے۔ یہ پہلا قدم ہے جو ہم نے اس ماحول کے اندر رہ کر حکمرانوں کو پیغام دیا ہے کہ یہ پوری قوم کی آواز ہے کہ ناموس صحابہ اہل بیت بل سینٹ سے منظور کر کے اسے قانون کا حصہ بنایا جائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس میں کسی قسم کی بھی سازش اور رکاوٹ ڈالی گئی تو یہ عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اس سے اگلا قدم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہوگا۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، سب حضرات کہہ کے گئے ہیں، اور اس وقت تک ہم اس جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جس وقت تک یہ قانون بن نہیں جاتا اور چوکوں چراہوں میں گستاخ صحابہ کو الٹا لٹکا کر کے سزائیں نہیں دی جاتی، اس وقت تک یہ محنت کریں گے۔ اور اگر پھر بھی حکمران سمجھتے ہیں بھئی ان کو ٹال لو یا ادھر سے بڑا دباؤ ہے اور فلاں ہے، تو تصور میں لے لیں کہ یہ قومی اسمبلی یا سینٹ کا ایک حال ہے جس میں آج مولانا احمد لدھیانوی صاحب، مولانا معاویہ صاحب اور مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب اور دیگر علماء نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اگر ہماری بات کو قانونی رستے سے اب بھی سنجیدہ نہ لیا گیا تو انشاءاللہ مستقبل قریب میں یہ سارے علماء اسمبلی میں خود بولتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ، اور پھر اعظم طارق صاحب کی طرح سیٹ کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی بات کو انشاءاللہ ہم منوائیں گے۔ اس کے لیے ایک قدم یہ کہ آنے والے جمعے میں آپ نے جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں اس بل کے حق میں آپ نے قرارداد پاس کروانی ہے، اور دوسرا قدم منافرت، فرقہ واریت اور انتہا پسندی ختم کرو، ناموس صحابہ بل منظور کرو۔ یہ بینر چھپ چکے ہیں، ہر مسجد، ہر مدرسے کے باہر اگلے چند دنوں میں کراچی سے پشاور تک یہ بینر ہونے چاہیے، یہ لگائیں گے تاکہ جس طرح آج یہ مظاہرہ ہوا کہ یہ صرف آواز ہماری نہیں ہے، یہ پوری قوم کی آواز ہے۔ اور دشمن کے لیے بس اتنا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اتنے روتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، ماتم اور شام غریباں اور پتہ نہیں کیا کیا تم نے بنا کر کے رکھ لی ہے۔ ابھی تو یہ مولانا عبدالاکبر چترالی بل لے کے آئے ہیں جس میں کم سے کم 10 سال زیادہ سے زیادہ عمر قید ہے، جو تمہاری گستاخانہ زبانوں پر فٹ ہو رہا ہے۔ ہماری منزل تو اس سے آگے ہے، انشاءاللہ جد و جہد کرتے ہوئے ہم اس منزل پر جائیں گے کہ اگر یہ گستاخیاں بند نہ ہوئیں تو انشاءاللہ اسی بل کو مزید ترمیم کر کے اگلے مرحلے میں لے کر جائیں گے کہ گستاخ صحابہ کو اس کی سزائے گستاخ صحابہ کی سزائے اور بلند آواز سے گستاخ صحابہ کی سزائے موت ہو۔ یہ تمہاری زبانوں پر فٹ ہو رہا ہے، باز نہ آئے تو انشاءاللہ یہ قانون تمہارے گلے میں فٹ کروائیں گے۔